ایک بار پھر آپ کی خدمت میں فارسی زبان کے درس میں حاضر ہوں، اور ایک بار پھر ہمارا موضوع چوتھے درس میں فارسی زبان کی ووکیبلری اور اس کے الفاظ اور اس کے جو کلمات ہیں اس کے ذخائر سے متعلق ہے۔ اس حصے میں مجھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ اکثر الفاظ فارسی زبان وہ ہیں کہ جو ان کی جو نوشتاری شکل ہے اور اس کی جو گفتاری شکل ہے ان میں ذرا سا فرق ہے لہجے کا، وہ بھی بالخصوص جب صاحب زبان اس کو بولتا ہے تو وہ فرق واضح تر دکھائی دینے لگتا ہے۔ جیسے مثلا میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا اس درس کے پہلے حصے میں کہ انجا مثلا ایک لفظ ہے، یہ انجا لکھا تو ضرور جائے گا مگر بولتے وقت، تلفظ کے وقت، ادائیگی کے وقت یہی انجا جو ہے وہ انجا میں تبدیل ہو جاتا ہے بالکل۔ بلکہ اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ بعض مقامات کو اور بعض لفظوں کو چھوڑ کر عام طور پر فارسی زبان میں اگر نون سے ماقبل جو الف ہوتا ہے اس کو بولتے وقت واو سے بدل دیتے ہیں عام طور پر کچھ الفاظ کے علاوہ۔ یہ لہجے کی روش ہے کہ جو عام طور پر مثلا صاحبان زبان کے ہاں یا بالخصوص ایرانیوں کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک فارمولہ وائز اگر ذہن میں بات رہے کہ جو نون سے ماقبل الف ہوتا ہے اکثر لفظوں میں اس کو بولتے وقت جو ہے وہ تقریباً واو سے بدل دیا جاتا ہے، جس کی سیدھی سی مثال نان ہے۔ نان یعنی روٹی، مگر جب اس کو بولتے ہیں تو نون کہتے ہیں، تلفظ اور ادائیگی کے وقت اسے نون کہا جاتا ہے۔ یا اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہیں، چند مستثنیات کے علاوہ کچھ الفاظ کو چھوڑ کر کے عام طور پر ہمیں ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آنجا جو ہے وہ انجا ہو جاتا ہے مثلا۔ دارد کی میں نے مثال دی کہ دارد جو ہے وہ دارے ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جس میں کچھ ایسی لہجے کی تاکید سی دکھائی دیتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس لفظ کو اسٹریچ کر دیا جاتا ہے، کھینچ دیا جاتا ہے ذرا سا۔ جیسے شش ہے، شش، اس کے شیش کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس لفظ کی کوئی ایسی شکل نہیں بدلی ہے، نہ کوئی دوسرا لفظ ہو گیا ہے، بلکہ لفظ وہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں لہجے کا ذرا سا ڈفرنس ہے۔ جیسے ندارید ہے، وہ آج کے تہرانی لہجے میں جو اسٹینڈرڈ لہجہ مانا جاتا ہے، ندارید بولتے وقت ندارین ہو جاتا ہے، دارید دارین ہو جاتا ہے مثلا۔ دارد دارے ہو جاتا ہے، دارند داران ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مائنر سے ڈفرینسز ہیں کہ جن کو نظر میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اشتباہ نہ ہونے پائے کہ یہ کوئی دوسرا لفظ ہے اور ہم جو بول رہے ہیں، ہم نے جو پڑھا ہے، جو لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ کوئی دوسرا لفظ ہے، بلکہ یہ وہی لفظ ہے۔ اور اس میں منفی ہونے میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے، ندارت جو ہے وہ ندارب ہو جاتا ہے، ندارن ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نون لگنے سے کوئی ایسی بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہو، بلکہ وہ لفظ وہی رہتا ہے، بفرق یہ ہے کہ اس کے اندر پازیٹیو یا نیگیٹو ہو جاتا ہے وہ، یا اس کا جو ہے وہ پرسن چینج ہو جاتا ہے۔ آنجا، اونجا، دارد، داره، شش، شیش، ندارید، ندارین، او، اون، دارید، دارین، ندارد، نداره، آنجا، اونجا، دارد، داره، شش، شیش، ندارید، ندارین، او، اون، دارید، دارین، ندارد، نداره۔ آج ہم اپنے فارسی زبان کے اس چوتھے درس کے آخری حصے میں ایک ایسے لفظ کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کچھ الگ الگ انداز میں کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے، جبکہ اس میں نہ کوئی املے کی تبدیلی ہوتی ہے، نہ تلفظ اور ادائیگی کا کوئی اس میں تغیر دکھتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو نمایاں مثال ہے وہ ہے لفظ تا کی۔ تا جو ہے وہ کبھی کبھی کسی چیز کو مطلب بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا تعلق مطلب حدود سے ہو، کہاں سے کہاں تک کے معنی میں، کبھی کبھی جو ہے وہ
کمیت کو بتانے کے لیے بھی ایک جسے کہنا چاہیے ایک سپورٹنگ ورڈ کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے، اور کئی ایسے ایسی مثالیں دے سکتے ہیں جس میں مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ اگر اس پہلی والی گفتگو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اس کی مثال دوں، مثلا از دہلی تھا بنارس مثلا، ایک یہ مثال ہے اسی طرح کی، یا مثلا ایک دوسری مثال ہے کہ خب چند تھا اتاق داره، مثلا میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا ان خانے چند تھا اتاق داره. یہ ذہن میں رہے کہ یہ خانے بھی جو ہے وہ فارسی زبان میں اس فارمولے کے پیش نظر جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نون سے ما قبل جو الف ہوتا ہے وہ تلفظ اور ادائیگی کے وقت بولنے میں صرف واو سے تبدیل ہو جاتا ہے، یہ خانہ جو ہے وہ خونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ان خونے چند اتاق داره مثلا، یہ چند تھا اتاق داره جب ہم کہیں گے تو گریمیٹیکلی پورا کمپلیٹ جملہ ہوگا اور صحیح جملہ ہوگا. اس میں تا کی ایک اور نئی شکل دکھائی دی کہ یہ تا جو ہے وہ چند کے لیے ایک گویا حرف مکمل کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ مثلا اس گھر میں کتنے کمرے ہیں، چند تھا اتاق داره مثلا. این خانه چند اتاق دارد؟ این خونه چند تا اتاق داره؟ این اتاق چند در دارد؟ این اتاق چند تا در داره؟ این خانه چند اتاق دارد؟ این خونه چند تا اتاق داره؟ این اتاق چند در دارد؟ این اتاق چند تا در داره؟ یہ بات بھی یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس یک اور یکی والی بات سے علاوہ کہ یہ جو یک ہے یہ خود لفظ اپنے آپ میں لکھا ضرور یہ اور کاف کے ساتھ جاتا ہے اور یک کہا جاتا ہے، مگر جب اس کو بولا جاتا ہے بالخصوص جب اسے صاحب زبان بولتا ہے، ایرانی بولتا ہے، تو اس وقت یہ یک یہ میں بدل جاتا ہے، یہ اتاق داره مثلا. تو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ جو مثلا یہ ہے وہ کچھ اور ہے، یک جو ہے وہ کچھ اور ہے، نہیں، یہ وہی یک ہے کہ جو یہ کی شکل میں بولا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اگر کسی کو پوچھنا ہے کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں، اس کمرے میں کتنے دروازے ہیں، تو کیسے پوچھے گا؟ ان خونے چند تا اتاق داره و ان اتاق چند تا در داره مثلا. تو یہ سوال پوچھنے کا انداز ہوا. جواب بھی مثلا مثال کے طور پہ یہ اتاق داره مثلا، ایک کمرہ ہے اس گھر میں، صرف ایک کمرے کا گھر ہے، ون روم سیٹ جسے ہم لوگ کہتے ہیں عام طور پر. اور اس کے علاوہ یہ مثلا در داره یعنی ایک ہی دروازہ ہے اس میں. مثلا ان دانشگاه دے چند تا استاد داره مثلا، کتنے استاد ہیں اس کالج میں؟ خب 4 تا استاد، مثلا 4 تا اگر آپ کہہ دیں گے استاد داره یا نہ داره ہم نہیں کہیں گے تب بھی جملہ مکمل سمجھا جائے گا، تب بھی جملہ کمپلیٹ مانا جائے گا. یہ انداز ہے اس کو سمجھنے کا اور بولنے کا. اگر ہم پوری بات پورے اس جملے کو نہیں ریپیٹ کرتے ہیں تب بھی وہ بات کمپلیٹ سمجھی جاتی ہے. این خانه چند اتاق دارد؟ این خونه چند تا اتاق داره؟ یک اتاق دارد. یه اتاق داره. این اتاق چند در دارد؟ این اتاق چند تا در داره؟ دو در دارد. 2 تا داره. آج ہم اپنے فارسی زبان کے اس چوتھے درس کے آخری حصے میں ایک ایسے لفظ کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کچھ الگ الگ انداز میں کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے، جبکہ اس میں نہ کوئی املے کی تبدیلی ہوتی ہے نہ تلفظ اور ادائیگی کا کوئی اس میں تغیر دکھتا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو نمایاں مثال ہے وہ ہے لفظ تا کی. تا جو ہے وہ کبھی کبھی کسی چیز کو مطلب بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا تعلق مطلب حدود سے ہو، کہاں سے کہاں تک کے معنی میں. کبھی کبھی جو ہے وہ کمیت کو بتانے کے لیے بھی ایک جسے کہنا چاہیے ایک سپورٹنگ ورڈ کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے. اور کئی ایسی مثالیں دے سکتے ہیں جس میں مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کہ اگر اس پہلی والی گفتگو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اس کی مثال دوں، مثلا از دہلی تھا بنارس مثلا. ایک یہ مثال ہے اسی طرح کی، یا مثلا ایک دوسری مثال ہے کہ خب چند تھا اتاق
داره مثلا میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا این خانه چند تا اتاق داره. یہ ذہن میں رہے کہ یہ خانے بھی جو ہے وہ فارسی زبان میں اس فارمولے کے پیش نظر جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نون سے ما قبل جو الف ہوتا ہے وہ تلفظ اور ادائیگی کے وقت بولنے میں صرف واو سے تبدیل ہو جاتا ہے، یہ خانہ جو ہے وہ خونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ان خونه چند اتاق داره مثلا یہ چند تا اتاق داره جب ہم کہیں گے تو گریمیٹیکلی پورا کمپلیٹ جملہ ہوگا اور صحیح جملہ ہوگا. اس میں تا کی ایک اور نئی شکل دکھائی دی کہ یہ تا جو ہے وہ چند کے لیے ایک گویا حرف مکمل کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ مثلا اس گھر میں کتنے کمرے ہیں، چند تا اتاق داره مثلا. این خانه چند اتاق دارد؟ این خونه چند تا اتاق داره؟ این اتاق چند در دارد؟ این اتاق چند تا در داره؟ این خانه چند اتاق دارد؟ این خونه چند تا اتاق داره؟ این اتاق چند در دارد؟ این اتاق چند تا در داره؟ یہ بات بھی یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس یک اور یکی والی بات سے علاوہ کہ یہ جو یک ہے یہ خود لفظ اپنے آپ میں لکھا ضرور یہ اور کاف کے ساتھ جاتا ہے اور یک کہا جاتا ہے، مگر جب اس کو بولا جاتا ہے بالخصوص جب اسے صاحب زبان بولتا ہے، ایرانی بولتا ہے، تو اس وقت یہ یک یہ میں بدل جاتا ہے، یہ اتاق دار مثلا. تو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ جو مثلا یہ ہے وہ کچھ اور ہے، یک جو ہے وہ کچھ اور ہے، نہیں، یہ وہی یک ہے کہ جو یہ کی شکل میں بولا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اگر کسی کو پوچھنا ہے کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں، اس کمرے میں کتنے دروازے ہیں، تو کیسے پوچھے گا؟ ان خونه چند تا اتاق داره و این اتاق چند تا در داره مثلا. تو یہ سوال پوچھنے کا انداز ہوا. جواب بھی مثلا مثال کے طور پہ یہ اتاق دار ہے مثلا ایک کمرہ ہے اس گھر میں، صرف ایک کمرے کا گھر ہے، ون روم سیٹ جسے ہم لوگ کہتے ہیں عام طور پر. اور اس کے علاوہ یہ مثلا در ہے یعنی ایک ہی دروازہ ہے اس میں. مثلا ان دانشگاه چند تا استاد داره مثلا، کتنے استاد ہیں اس کالج میں؟ خب 4 تا استاد مثلا 4 تا اگر آپ کہہ دیں گے استاد دارے یا نہ دارے ہم نہیں کہیں گے تب بھی جملہ مکمل سمجھا جائے گا، تب بھی جملہ کمپلیٹ مانا جائے گا. یہ انداز ہے اس کو سمجھنے کا اور بولنے کا. اگر ہم پوری بات پورے اس جملے کو نہیں ریپیٹ کرتے ہیں تب بھی وہ بات کمپلیٹ سمجھی جاتی ہے. این خانه چند اتاق دارد؟ این خونه چند تا اتاق داره؟ یک اتاق دارد. یه اتاق داره. این اتاق چند در دارد؟ این اتاق چند تا در داره؟ دو در دارد. 2 تا داره.